سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پینسلوینیا میں انتخابی ریلی کے دوران قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے۔ حملہ آور نے 6 سے 8 گولیاں برسائیں۔ ایک گولی ٹرمپ کے کان کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ جوابی فائرنگ میں حملہ آور بھی مارا گیا۔ فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ صدر ٹرمپ کو مقامی اسپتال میں طبی معائنے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ سابق صدر پر حملے سے نہ صرف امریکی ریاست بلکہ عالمی منظرنامے پر بھی ہلچل مچ گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ، گولی کان کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ ٹرمپ موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو کئی 100 گز دور سے نشانہ بنایا گیا۔ ایک گولی ٹرمپ کے کان کو چھوتی ہوئی گزری۔ ٹرمپ نے زخمی ہونے کے باوجود کمال جرأت کا مظاہرہ کیا۔ شرکاء کو دیکھ کر ہوا میں مکہ لہرایا، حوصلہ دیا۔ شرکاء نے بھی جواب میں نعرے بلند کیے۔ حملے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے حصار میں لے لیا۔ سیکیورٹی پر مامور خاتون اہلکار ڈھال بن گئی۔ زخمی ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت سیکیورٹی حصار میں فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد دی گئی۔ سابق صدر کی حالت کو خطرے سے باہر قرار دے دیا گیا۔ اب وہ نیو جرسی میں واقع اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور 2 افراد زخمی ہوئے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فائرنگ کرنے والے حملہ آور کو بھی مار دیا گیا۔ ریلی میں جس رائفل سے فائرنگ کی گئی اسے بھی برآمد کر لیا گیا۔ حملہ آور نے ویڈیو پیغام میں کہا، میں ریپبلکنز اور ٹرمپ سے نفرت کرتا ہوں۔ ٹرمپ پر حملے کے عینی شاہد نے فائرنگ سے پہلے پولیس کو مبینہ حملہ آور کی نشاندہی کر دی تھی۔ عینی شاہد گریگ نے برطانوی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا، پولیس کو واقعے سے پہلے حملہ آور کے بارے میں بتایا تھا لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ قاتلانہ حملہ روکنے میں ناکامی پر ڈائریکٹر سیکرٹ سروس کمبرلی چٹل کو ایوان نمائندگان نے 22 جولائی کو طلب کر لیا۔ سیکیورٹی میں لاپرواہی پر وجوہات پوچھی جائیں گی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ٹرمپ پر حملہ 2 افراد نے کیا، ایک کو مار دیا گیا جبکہ دوسرا حملہ آور شدید زخمی ہوا۔ جائے وقوع سے ایک مشکوک شخص کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی سیکرٹ سروس کے مطابق ٹرمپ کے حفاظتی اقدامات بڑھا دیے گئے۔ باقی کی تحقیقات FBI کی نگرانی میں کی جا رہی ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران سابق امریکی صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے نے دنیا بھر میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی رہنماؤں نے حملے کی مذمت کی ہے۔ روس نے موجودہ امریکی انتظامیہ کو حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی خبر دنیا بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ دنیا بھر کے میڈیا نے سابق امریکی صدر پر قاتلانہ حملے کو بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا۔ خبر نے دنیا بھر کے رہنماؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ عالمی رہنماؤں نے نہ صرف اس حملے کی مذمت کی بلکہ ٹرمپ اور ان کے اہل خانہ کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر رابطہ کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ قوم سے خطاب میں جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی مذمت کی اور کہا کہ ٹرمپ حملے میں محفوظ رہے ہیں، اس پر خوشی ہوئی۔ امریکہ میں ایسے تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ سابق امریکی صدر جارج بش نے کہا کہ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ بزدلانہ فعل ہے۔ سابق ڈیموکریٹ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا کہ امریکہ میں کسی بھی قسم کے سیاسی تشدد کی اجازت نہیں۔ سابق نائب صدر مائک پینس نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اور ان کی اہلیہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دعاگو ہیں۔ وہ امریکی شہریوں سے بھی دعاؤں کی اپیل کرتے ہیں۔ روسی صدارتی محل نے اپنے بیان میں بائیڈن انتظامیہ کو ٹرمپ پر حملے کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ موجودہ امریکی انتظامیہ نے ایسا ماحول پیدا کیا تھا جس نے شہری کو حملے پر اکسایا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے ٹرمپ پر ہونے والے قاتلانہ حملے پر ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین سابق صدر پر ہونے والے حملے سے متعلق صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ سیاسی تشدد کسی صورت قبول نہیں۔ وہ سابق صدر ٹرمپ اور تمام امریکیوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں جمہوریت کو چیلنج کرنے والے تشدد کے خلاف ثابت قدم رہنا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وہ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی خبر سن کر پریشان ہوئے ہیں۔ سیاسی تشدد کی کوئی شکل ہمارے معاشروں میں جگہ نہیں لے سکتی۔ صدر اور وزیر اعظم پاکستان کی سابق امریکی صدر ٹرمپ پر حملے کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کا سن کر گہرا صدمہ پہنچا۔ سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ سیاسی عمل میں ہر قسم کا تشدد قابل مذمت ہے۔ ہمدردیاں اور نیک تمنائیں سابق امریکی صدر کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے ٹرمپ کے لیے صحت یابی کی دعا کی اور حملے کو ایک المیہ قرار دے دیا۔ جرمن چانسلر اطالوی وزیر اعظم جارجیا، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، نیٹو سیکریٹری جنرل، یوکرینی صدر، مصری صدر، فلسطینی صدر محمود عباس، متحدہ عرب امارات، آسٹریلیا، برازیل، نیدرلینڈ، پولینڈ، یونان اور نیوزی لینڈ سمیت دنیا بھر کے کئی ممالک کے رہنماؤں نے ٹرمپ پر حملے کی شدید مذمت۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے سابق صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے بعد قوم سے خطاب، خوشی ہے کہ ٹرمپ خیریت سے ہے۔ حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ٹرمپ سے گزشتہ رات مختصر اور اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ قاتلانہ حملہ امریکی اقدار کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور کے اقدام قتل کے محرکات سے متعلق ابھی کوئی معلومات نہیں ہے۔ ٹرمپ پر حملے کی مکمل اور واضح تحقیقات کا حکم دیا۔ ریپبلکن کنونشن کے سیکیورٹی اقدامات کے لیے سیکرٹ سروس کو ہدایات دے دی گئی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا سابق صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے بعد قوم سے خطاب،
انہوں نے کہا کہ خوشی ہے کہ ٹرمپ خیریت سے ہیں۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، جبکہ بانی پی ٹی آئی کی جناح ہاؤس حملے سمیت لاہور میں درج 9 مئی کے مقدمات میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ تفصیل دیکھیے۔ 7 گھڑیوں اور 10 قیمتی تحائف پاس رکھنے اور بیچنے کا نیا نیب ریفرنس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، احتساب عدالت کا نیب کو جیل کے اندر ہی تفتیش کرنے کا حکم۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے اڈیالہ جیل میں نئے ریفرنس کی سماعت کی۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو 22 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سماعت کے آغاز پر بانی پی ٹی آئی نے اعتراض اٹھایا کہ میڈیا یہاں موجود نہیں ہے، اگر میڈیا کو نہ بلایا گیا تو بائیکاٹ کر دوں گا، جس پر میڈیا کے چند افراد کو اندر بلایا گیا۔ دوسری جانب 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے لاہور میں درج مقدمات میں بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کا مرحلہ مکمل کر لیا گیا۔ لاہور پولیس کی ٹیم نے جناح ہاؤس حملے سمیت 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی باضابطہ گرفتاری ڈال دی۔ بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ تحریک انصاف کی کارکن صنم جاوید کو اسلام آباد کی سیشن عدالت سے رہائی کیے تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے صنم جاوید کو حراست میں لے کر تھانہ ویمن منتقل کر دیا۔ گجرانوالہ سے گرفتار پی ٹی آئی کارکن صنم جاوید عدالت میں پیش، سماعت کے بعد سیشن کورٹ نے ٹویٹس کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ اسلام آباد پولیس نے رہائی کے بعد وکیل کے دفتر سے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ صنم جاوید کو ڈیوٹی مجسٹریٹ ملک عمران کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ صنم جاوید کے وکیل میاں علی اشفاق نے لاہور ہائی کورٹ سے ان کی بریت کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ پی ٹی آئی کے وکیل بابر اوان بھی عدالت پیش ہوئے۔ ایف آئی آر کا متن پڑھ کر بولے، یہ خاتون اور ماں ہے، کچھ خوف کریں۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے صنم جاوید کی 6 روزہ جسمانی ریمانڈ کی ایف آئی اے کی استدعا مسترد کر دی اور انہیں مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا کہ ریاستی اداروں کی عزت و تقریب اتنی کمزور رہی کہ ایف آئی آر میں لکھی گئی فرضی کہانیوں سے متاثر ہو سکے۔ رہائی کے بعد صنم جاوید اپنے وکلا اور اہل خانہ کے ہمراہ عدالت سے روانہ ہوئی۔ تاہم اسلام آباد پولیس نے وکیل میاں علی اشفاق کے دفتر سے دوبارہ حراست میں لے لیا۔ صنم جاوید کے وکیل نے ان کی دوبارہ گرفتاری کی تصدیق کر دی۔